السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 4 ہے۔ ادھر ہے کتابن الکتاب الکتاب، تو یہاں پر دیکھیے جہاں دیا ہے کتابن اور دوسری جگہ دیا ہے الکتاب۔ تو کتابن یہ نکرہ ہے اور الکتاب یہ معرفہ ہے، اور جب نکرہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کے ترجمے میں کوئی یا ایک آتا ہے، اور جب معرفہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی جو عربی بنتی ہے وہی صرف کہہ دی جاتی ہے، اس کے لیے ایک یا کوئی وغیرہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھے کہ معرفہ کسے کہتے ہیں اور نکرہ کسے کہتے ہیں۔ معرفہ وہ ہے جو معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی جب بولا جائے تو کوئی معین شے سمجھی جائے، معین چیز سمجھی جائے۔ جیسے میں نے کہا زیدن، تو زیدی کسی کا علم ہے، کسی کا نام ہے، وہ معین شے ہے، معین چیز ہے، معین جگہ کا نام، یا کوئی بھی چیز ہو تو اس چیز کو کہتے ہیں معرفہ۔ اور نکرہ وہ ہے جو شیء معین کے لیے وضع نہ کی گئی ہو، معین چیز کے لیے وضع نہ کی گئی ہو، بلکہ وہ بول کر اس سے کئی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر استعمال ہے کتابن، اور اس کے پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش وغیرہ آتے ہیں۔ تو کتابن یہ نکرہ استعمال ہے، دیکھیے اس کے آخر پر تنوین، تو جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو کہیں گے کتابن کوئی کتاب۔ کتابن کا معنی کوئی کتاب، یعنی معین مخصوص نہیں ہے، وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی، کسی بھی قسم کی کتاب ہو سکتی ہے۔ اور جو ہم نے کہہ دیا الکتاب، تو اس سے مراد کوئی خاص کتاب ہے۔ کتابن کا معنی کوئی کتاب، الکتاب کا معنی کتاب، اور الکتاب جو دوسری مرتبہ ہے اس کا بھی معنی کتاب، یعنی ہم اس کا ترجمہ صرف کتاب کریں گے۔ قرآن کا معنی کوئی قرآن، القرآن کا معنی قرآن، القرآن کا معنی قرآن۔ درسن کا معنی کوئی درس، کوئی سبق، الدرسوں کا معنی سبق، الدرسوں کا معنی سبق۔ دینن کا معنی کوئی دین، الدین کا معنی دین، خاص دین، الدین کا معنی دین۔ بیتن کا معنی کوئی گھر، اور البیت کا معنی گھر، البیت کا معنی گھر۔ پھر اب جو ہے اسی طریقے سے استعمال کرنے ہیں، یہاں مفردات دیے ہوئے ہیں، ان کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ البیتو، البیتو کا معنی ہے گھر، اور اس کی جمع آتی ہے البیوت۔ البیتو کا معنی گھر، اس کی جمع آتی ہے بیوت۔ دیکھیے معرفہ وہ ہوتا ہے جیسے کسی کا نام ہے، علم ہے، تو وہ معرفہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر اس پر الف لام داخل کر دیا جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ اگر نکرہ پر الف لام داخل کر دیا جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے البیت کا معنی گھر، الولدو کا معنی ہے لڑکا، الکتاب کا معنی ہے کتاب، الورقو کا معنی ہے پتا، الورقو کا معنی ہے پتا، الجملو کا معنی ہے اونٹ، اور الفرسو کا معنی ہے گھوڑا، الحمارو کا معنی ہے گدھا، القردو کا معنی ہے بندر، الکلبو کا معنی ہے کتا، الدرسو کا معنی ہے سبق، درس، البیتو کا معنی ہے گھر، الرجلو کا معنی ہے مرد، جس کی جمع آتی ہے رجالن۔ اب کہنے پڑھو اور لکھو، پڑھو اور لکھو۔ قرآن، قرآن، دینن کوئی دین، اسلامن کوئی اسلام، رجلن کوئی مرد۔ دیکھیے سب کے سب نکرہ استعمال، قرآن کوئی قرآن، دینن کوئی دین، اسلامن کوئی اسلام، رجلن کوئی مرد، درسن کوئی سبق۔ تو عربی کوئی عربی، جمل کوئی اونٹ، حمار کوئی گدھا، کلب کوئی کتا، قرد کوئی بندر، فرس کوئی گھوڑا، ولد کوئی لڑکا۔ اب اس کے بعد الف لام داخل کر کے بتائیں الدرسو، الدرسو کا معنی ہے سبق، خاص سبق، اسلام کا معنی ہے اسلام، دین کا معنی ہے کوئی دین، اور رجل کا معنی ہے کوئی مرد، حمار کا معنی ہے کوئی گدھا، الفرسو کا معنی ہے گھوڑا، جمل کا معنی ہے کوئی اونٹ، الکلبو کا معنی ہے کتا۔ اور اس کے بعد استعمال ہے البیتو، البیتو کا معنی ہے گھر، اور القرآنو کا معنی ہے قرآن، رسول کا معنی ہے کوئی رسول۔ دیکھیے تنوین کے ساتھ استعمال ہوا، لہذا یہ نکرہ ہے، یا یہ کسی کا علم بھی نہیں ہے۔ اسلام، اسلام، العرب کا معنی عرب، عربی کا معنی ہے کوئی عربی، الجنتو کا معنی ہے جنت، العلم کا معنی ہے علم، قردن کا معنی ہے کوئی بندر، الجملو کا معنی ہے اونٹ،
زہرن کا معنی ہے پھول، الورقو کا معنی ہے پتا، الحمارو کا معنی ہے گدھا، فرسن کا معنی ہے گھوڑا، الصغیرو کا معنی ہے چھوٹا، اور کبیرن کا معنی ہے بڑا۔ اب یہاں پر نوٹ دے رہے ہیں کہ سر دست حروف شمسی اور قمری کے سمجھانے کی ضرورت نہیں، صرف یہ بات ذہن نشین کرائی جائے کہ جس لفظ پر الف لام آتا ہے اس کے آخری حرف پر تنوین نہیں آتی، اس کے آخری حرف پر تنوین نہیں آتی۔ الف لام لگانے کے متعلق یہ کہا جائے کہ لفظ کے پہلے حرف سے الف لام جوڑا جائے، جیسا کہ سبق میں واضح کیا گیا، یعنی الف لام داخل کر کے وہ معرفہ بنایا جائے گا، اسے معرفہ بنائیں گے الف لام داخل کر کے۔ اور اگر الف لام داخل نہ کیا جائے اور وہ کسی کا نام بھی نہ ہو، کسی شے، کسی جگہ، کسی بھی چیز کا نام نہ ہو، تو پھر بھی وہ نکرہ ہی رہے گا۔ اور اگر تنوین آتی ہے اور وہ کسی کا علم ہو، کسی کا نام ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے اسے نکرہ نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ معرفہ ہوگا، اس لیے کہ علم وغیرہ جو کسی کے نام ہوتے ہیں ان کا شمار معرفہ میں ہوتا ہے۔ جب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معرفہ کی 7 قسمیں، جسے نحو میر وغیرہ جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ معرفہ کی جو ہے 7 قسمیں ہیں۔ اس میں مضمرات کا ذکر ہے، اعلام، اسماء اشارات، اسماء موصولات، معرفہ بندہ اور الف لام کا داخل ہونا یا ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہونا، تو وہ ساری کی ساری بحث اس میں آئے گی۔ فی الحال اتنا سمجھیں کہ جس پر الف لام داخل ہو جائے گا وہ معرفہ بن جائے گا۔